اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت نہم بیٹے، آج اس ہفتے کے سبق میں جو ہم آپ کا سبق پڑھ رہے ہیں وہ سبق نمبر 10 ہے، ملکی پرندے اور دوسرے جانور، جو شفیق الرحمان کی تحریر ہے، اور اس سبق کو مزید حماقتیں سے لیا گیا ہے۔ بیٹا جب ہم آپ کی پی ٹی بی کی بک پر جائیں گے تو وہاں پر یہ سبق آپ کے سامنے موجود ہے۔ شفیق الرحمان کا سبق ہے ملکی پرندے اور دوسرے جانور۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ سبق پڑھاؤں، اس کا تعارف دوں، ہم شفیق الرحمان کا ابتدائیہ دیکھتے ہیں۔ شفیق الرحمان 1920 عیسوی میں پیدا ہوئے اور آپ نے 2000 عیسوی میں وفات پائی۔ اردو کے ممتاز افسانہ نگار اور مزاح نگار شفیق الرحمان 1920 میں ضلع جلندھر میں کلا نور میں پیدا ہوئے۔ بیٹے مزاح نگار یعنی ہومرس کہانی کہنے والے، مزاحیہ کہانی کہنے والے۔ یہ جو سبق ملکی پرندے اور دوسرے جانور ہے، یہ بھی ایک مزاح نگاری کی جو ہے وہ مزاح نگاری کا نمونہ ہے۔ وہ آگے آپ کو بتا رہے ہیں کہ انہوں نے یعنی شفیق الرحمان نے 1942 میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے MBBS کا امتحان پاس کیا۔ اپنی قابلیت اور میڈیکل کے امتحان کے بعد آپ نے آرمی میں جانا پسند کیا، اور جب پاکستان بنا تو آپ آرمی کا حصہ بن گئے اور میجر جنرل کے عہدے سے ریٹائر ہوئے۔ 1980 میں ان کا تقرر اکادمی ادبیات پاکستان کے چیئرمین کی حیثیت سے ہو گیا، جہاں انہوں نے 6 سال 1986 تک علمی اور ادبی خدمات انجام دی۔ شفیق الرحمان کے مزاح کا انداز بہت ہلکا پھلکا اور نہایت شائستہ ہے۔ ان کے ہاں نہ تو الفاظ کی بازیگری پائی جاتی ہے اور نہ ہی مزاح کو مشکل الفاظ میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہ نیچے دیکھیں بیٹے، میں نے کچھ حاشیے لگا دیے ہیں، یہ ان کی تحریروں کے نام ہیں، آپ نے ان کو اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے۔ اس کے بعد ہم اپنے سبق کی طرف بڑھیں گے، ملکی پرندے اور دوسرے جانور۔ بیٹے اس سبق کا تدریسی مقاصد دیکھیں۔ تدریسی مقاصد مقصد نمبر 1 ہے، کہتے ہیں مزاح یا ادب کے معانی و مفہوم سے آگاہ کرتے ہوئے طلباء کو شفیق الرحمان کے مزاحیہ اسلوب سے متعارف کروانا۔ یعنی جو ادب ہے وہ صرف روکھی تحریروں پر مبنی نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مزاح سے بھی تعلق ہوتا ہے، اس کا میمکری سے بھی تعلق ہوتا ہے، اس کا پیروڈی سے بھی تعلق ہوتا ہے، اس کا تمثیل نگاری سے بھی تعلق ہوتا ہے۔ نمبر 2 پہ وہ کہتے ہیں طلباء کو بتانا کہ مزاحیہ نثر پارہ کسی بھی صنف ادب میں لکھا جا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی ایک صنف مخصوص نہیں ہوتی۔ یعنی آپ اس کو نثر میں لکھ سکتے ہیں، آپ اس کو مکالمے کی صورت میں لکھ سکتے ہیں، آپ اس کو کہانی کی صورت میں لکھ سکتے ہیں، آپ اس کو واقعے کی صورت میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ آگے وہ کہتے ہیں تمثیل نگاری اور پیروڈی یعنی نقل مضحک سے روشناس کرانا، یعنی جو نقل اتارنا ہوتا ہے، جو مکری ہوتی ہے، اس سے بچوں کو متعارف کروانا۔ آگے نمبر 4 پہ وہ کہتے ہیں طلباء کو بتانا کہ پرندے اور جانور کس طرح اپنی خصوصیات کی وجہ سے علامت کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ یہ سبق جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں یہاں پر پتہ چل جائے گا کہ ہم مختلف پرندوں کے بارے میں اور ان کے احوال کے بارے میں کس طرح پڑھیں گے اور جانیں گے۔ اس کے تدریسی مقاصد پڑھنے کے بعد بیٹے جو اگلا کام ہم نے کرنا ہے وہ اس کی لغت پر جانا ہے۔ لغت آپ کی کتاب کے پیچھے جو ہے وہ دی گئی ہوتی ہے، یہاں آپ کے سامنے دیکھیں موجود ہے۔ لفظ لکھا ہوا ہے آلاپ۔ آلاپ کا مطلب ہے گانا۔ بدنما کا مطلب ہے جو دیکھنے میں برا لگے، بدصورت اور بدشکل۔ حجم کا معنی ہے جسامت۔ حفظان صحت، صحت کی حفاظت۔ خوشگلو، اچھی آواز والا یعنی سریلا۔ رقابت کا معنی ہے دشمنی، جو ہمسری یا ہم پیشہ ہونے کی وجہ سے ہو۔ شیون کا مطلب ہے نالا و فریاد، رونا دھونا۔ قانع کا مطلب ہے تھوڑی چیز پر رہنے والا یعنی قناعت کرنے والا۔ کفر کا مطلب ہے تالا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد بیٹے میں اس سبق کے کچھ احوال جو ہے وہ آپ کو بتا دیتی ہوں۔ یہ سبق جو ہے، اس سبق میں ملکی پرندوں اور دوسرے جانوروں کے بارے میں احوال جو ہے وہ بتائے گئے ہیں۔ بٹ وہ آپ کو سب سے پہلے جو ہے وہ کوے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کوا گرامر میں مذکر استعمال ہوتا ہے، کوے کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، کوے کا موڈ کب خراب ہوتا ہے، پہاڑی کوا کتنا بڑا ہوتا ہے، کوے کی کتنی اقسام ہیں، اس کا کتنا حجم ہوتا ہے، کوے باورچی خانے کے پاس جو ہے وہ مسرور رہتے ہیں، بندوق چلے تو اپنی توہین محسوس کرتے ہیں، حفظان صحت کے اصولوں کا خیال نہیں رکھتے۔ جب آپ اس کی بلند خوانی کریں گے تو آپ کو کووں سے متعلق جو ہے وہ معلومات ملے گی، اور یہ معلومات مزاحیہ انداز میں ہوگی، یعنی آپ کو علم بھی حاصل ہو جائے گا
اور مزاح کے جو تمام نکات ہیں وہ بھی پورے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے بیٹا. اس کے آگے جب ہم جائیں گے تو وہ بلبل کے بارے میں معلومات فراہم کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ بلبل جو ہے وہ ایک روایتی پرندہ ہے. ہم میں سے کسی نے بلبل نہیں دیکھی ہے, صرف یہ ہمارے شاعر ہی ہیں جنہوں نے بلبل کا ایک نظریہ جو ہے وہ ہمارے شعروں میں, ہماری تحریروں میں ہمارے سامنے رکھ دیا ہے. بلبل گا نہیں سکتی, جبکہ ہمارے نزدیک یہ مشہور ہے کہ بلبل کی آواز اور اس کا گانا جو ہے وہ بہت مشہور ہے. وہ یہ بتانا چاہتے ہیں آپ کو کہ بلبل کا جو گانا ہے وہ اس کی اپنی غمگین خانگی زندگی کا مظہر ہے, اور وہ برے الاپ نہیں لیتی. وہ یہ نہیں کہتی کہ اسے نہیں گانا, اور اس کی زندگی کے جو مختصر احوال ہیں اس کا جو سائز ہے وہ کیسی ہوتی ہے, وہ کہاں پائی جاتی ہے, یہ سارا کچھ جو ہے وہ بلبل کے اس نقطے کے اندر جو ہے آپ کو سمجھا دیا گیا ہے. آگے وہ بھینس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ بھینس موٹی اور خوش طبع ہوتی ہے. بھینسوں کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں. بھینس کے بچے جو ہے وہ اپنے ننیال اور ددیال دونوں پر جاتے ہیں. بھینس سے ہماری محبت جو ہے وہ پرانی ہوتی ہے. پھر وہ آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھینس جو ہے وہ ہمیشہ تالاب میں رہتی ہے, جو آلی کرتی ہے, عقل سے اس کا تعلق نہیں ہوتا. ہم نے وہ محاورہ سنا ہوا نا کہ بھینس کے آگے بین بجانا, تو وہ بھینس کے متعلق جو ہے وہ آپ کو ساری معلومات بتا رہے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ بھینسا جو ہے وہ بالکل نکما سمجھا جاتا ہے, وہ سست اور کاہل ہوتا ہے. یعنی اس میں آپ کو بھینس سے متعلق جو ہے وہ تمام معلومات بتا دی جائے گی. آگے وہ الو کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ الو بردبار اور دانشمند ہوتا ہے, وہ کھنڈروں میں رہتا ہے. الو کی کئی قسمیں ہیں, یہاں پر وہ 20 کا ذکر کر رہے ہیں. پھر وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ روزمرہ کے الو کو بوم کہا جاتا ہے. اس سے بڑا جو ہے وہ چغد ہوتا ہے, اسے چغد کہا جاتا ہے, اور اس سے بڑا جو الو ہے اس کی ابھی تک کوئی قسم دریافت نہیں ہوئی. پھر وہ بتاتے ہیں الو کو وہ لوگ پسند کرتے ہیں جو فطرت کے ضرورت سے زیادہ مداح ہوتے ہیں. الو کہاں رہتا ہے, اس کی عقل کیسی ہے, وہ کس طریقے سے اپنی زندگی گزارتا ہے, یہ سارا کچھ آپ کو اس پیرے میں مل جائے گا. ٹھیک ہے. آگے وہ بلی کے متعلق آپ کو بتا رہے ہیں کہ بلی کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں, بلی کیسے رہنا سہنا پسند کرتی ہے. بلی جو ہے وہ 1 سال میں سدھائی جا سکتی ہے, لیکن سدھائی جانے کے باوجود بھی جب اس کو دودھ نظر آ جائے تو وہ پینے میں دیر نہیں لگاتی. پھر وہ بتاتے ہیں کہ بلیاں کس طرح کی ہوتی ہیں, وہ کس طرح اپنی خوبصورتی کا خیال رکھتی ہیں, وہ کس طرح اپنی صفائی کا خیال رکھتی ہیں, اور ان کا رہن سہن جو ہے وہ کیسا ہوتا ہے. تو بیٹے یہ سبق جو ملکی پرندے اور جانور ہے یہ مزید حماقتیں سے لیا گیا ہے, اور یہ سبق آپ کو مزاحیہ انداز میں مختلف جانوروں کے بارے میں معلومات بھی فراہم کرتا ہے, اور حصے مزاح کو بھی پورا کرتا ہے. آپ نے اس ہفتے کے کام میں اس سبق کو یاد کرنا ہے, اور اس سبق کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کا خلاصہ جو ہے وہ لکھ لینا ہے. اس سبق کا آپ خلاصہ لکھو گے, اور خلاصے کے ساتھ آپ کو جو آپ کی بک دی گئی ہے اس بک سے آپ اس کی وہ جو سلیس اردو کے پیراگراف ہیں, وہ سلیس اردو کے پیراگراف جو 2 وہاں آپ کی سلوشن پہ موجود ہیں وہ آپ نے لکھنے ہیں. یعنی آپ نے خلاصہ لکھنا ہے, اور سلیس اردو یعنی نثر پارے کے جو پیراگراف ہیں وہ آپ نے لکھ لینے ہیں. تھینک یو.